بدکاری، فوشی اور یہ سب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا پہ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ہزاروں ایپس آ گئے ہیں تو کیا ہے، دس از دا کلیش آف سویلائزیشن کا بھی یہ ایک حصہ ہے. اور یہ کلیش پیدا کرتے جا رہے ہیں، تہذیبوں میں تصادم پیدا کرتے جا رہے ہیں. اب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آپ صورتحال جا کے دیکھیں پورے پاکستان میں اور اسی طرح پورے ورلڈ میں عجیب سا سینیریو چل رہا ہے. تو عقل کے ناخن لیں، ہم ہر چیز کو بریک بینی سے دیکھتے ہیں اور نوٹس لکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں اور امپرووائزیشن کرتے ہیں. اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئے گا تو پھر یہی ایڈلٹری سے یہ ریس چینج کرتے ہیں، نسل چینج کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح پھر اپنا غلبہ قائم کر لیتے ہیں ماڈرنائزیشن کے نام پہ، اوریانی کے نام پہ اور یہ ساری چیزیں. اور جتنے بھی بیچز کے کنارے یہ لیٹی پڑی ہیں، ان کو جنات ہوتے ہیں، جو گندے جن ہوتے ہیں وہ چمٹ جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو چمٹ گئے، پھر انہوں نے کپڑے اتار لیے، پھر کھرچی ہوتی ہے ان کو، اور اس طرح وہ جنات ہی کھرچی کرتے ہیں ان کو. اور اسی طرح اس کے بعد یہ پھر وہ چلتے پھرتے وہ جنات آ جاتے ہیں، وہ آ گئے، بس باب ہاب شوب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ انوینٹر اور تھے اور وہ ایجادات کرنے والے اور تھے اور انہی کے وہ ڈیزائن کی ہوئے چیزیں یہ چلا رہے ہیں. اب تو ان کی قوم کے پلے کک بھی نہیں ہے سوائے انڈر ویئر کے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں سوائے بکنی کے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور ان کے برا جو بک رہے ہیں سستے داموں اور دھڑا دھڑ بنگلہ دیش سے بن رہے ہیں اور دوسرے ممالک سے اچھی کوالٹی کے. تو یہ ہے ان کی صورتحال. افغانستان میں انہوں نے مار کھائی، ویتنام میں، شمالی کوریا میں، اسی طرح اگر ہم بات کریں تو عراق میں، لبنان میں، سیریا میں، تو جارڈن میں، تو کہاں انہوں نے، غزہ میں. ارے اسٹل ایران از اے ریجنل پاور. 1.5 ڈیکیڈ سے پراکسی وار لڑائی ہے یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے، اور ان کو پتہ تھا، عمیق نظر تھی ان کی، کلندرانہ تونگرانہ. اور اسی طرح ماڈرنائزیشن کے نام سے یہ آتے ہیں اور سیٹن کا اپنا لعاب چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح اس کو لعاب بھی کیا کہیں، شیطانی وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے کھانے اس قسم کے ہیں. اور اسی طرح ان کی ساری چیزیں، اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو سمجھتے ہیں، پرہیز کیجئے. اور ناد علی مظہر العجائب تاجدہ اونا لکف النوائب کلو ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے گا. اور اس طرح پھونک مار کے جو ہی اس زرینیس آئیز کو دیکھیں، یہ آنکھ قریب سے نہیں آئے گی، اڑ جائے گی، وہاں سے اٹھ جائے گی، بھاگ جائے گی. تو یہ ورد کرتے رہیے گا. تو یہ کلیش آف سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ پہلے وہ ریجیم چینج کرتے ہیں ماڈرنائزیشن کے نام پہ اور پھر وہی چیزیں ٹھونستے ہیں. اب ان باتوں کے ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے ابو کون ہے وہاں پہ، بھائیا کون ہے، اور اسی طرح یورپ میں، امریکہ میں، اور اسی طرح نانا دادا کون ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مکس ہوئے پڑے ہیں، بوائے فرینڈ کون ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، کچھ ایسے لگتا ہے کہ بالکل لاہور اسٹیشن پہ ٹرینیں ہی چل رہی ہوں. تو اس طرح کے اتنے بوائے فرینڈ آ جاتے ہیں، وہی کلچر پریویل کرتے ہیں. خدا را اپنے بچوں اور بیٹیوں کو بچائیں. کوئی فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن انسان ایمیلیوریٹ کرتا ہے، ریجنوویٹ کرتا ہے، ری تھنک کرتا ہے اور پالیسی میکنگ کرتا ہے. اور ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، وہاں سے ایک کپ چائے کا پیتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ساری سچویشن کا اور سائیکالوجی دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایران نے بہت محنت کی، لگن سے
اور ڈیزرو کرتا تھا. یا آیت اللہ روح اللہ خامنئی دا سپریم لیڈر, ایسے نہیں بنایا اس قوم نے سپریم لیڈر, اور ورلڈ ٹاپ رینکنگ کے انفلوئنشل آدمیوں میں سے ایک ہیں یا آیت اللہ روح اللہ خامنئی. اور what a legend, رضوی سادات نے 10 سال انہوں نے ایران عراق وار لڑی, اور اسی طرح انقلاب ایران وہ دیکھا, اور اسی طرح وہ جو بیٹھا ہے رضا شاہ پہلوان, یعنی کہ سوری فار دیٹ پہلوی, تو وہ کیا ہے, وہ پرو فرینچ تھا, پہلے فرانس میں بھاگا پھر امریکہ چلا گیا. تو 18 برس کا تھا وہ اس وقت جب وہ تھا, وہ پڑھ بھی وہیں پہ رہا تھا امریکہ میں. پھر وہ یہاں پہ آیا, وہ یہاں پہ آ بھی نہ سکا ایران میں, اور یہاں ٹاپل ہو گئی اس کے ابو جان کی حکومت, اور یہ ساری چیزیں. اب وہ کہہ رہا ہے جی میں نیوکلیر ٹیکنالوجی بند کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. ارے کون تمہیں جانتا ہے ایران میں, کوئی بھی نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید انہی کی کوششوں سے میں ایڈجسٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. ارے شرم کے ناخن لو, کیا تم نے نہیں کیا ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران میں, اور کیا کچھ نہیں لائے تمہارے والد, اور اس طرح کی سچویشن ہو گئی ایران میں کہ ٹاپل کر دی حکومت. اور وہ تھے سارے علی والے, محمد والے, حسن والے, حسین والے. اب دیکھا نا, تو اب دیکھو کہ اب آپ پریویل کر رہے ہو, انہی کے سہارے لے کے ان لوگوں کے اور پپٹس بننے جانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. پرانی بات تھی آپ کی, بہت ہی پرانی بات تھی, اب یہ نہیں ہوگا. تو اب ان باتوں کو, ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو وہ ویس کے وہاں پہ بونگیاں ہی مار رہا ہے. ارے یہ ایران کا اگر نیوکلیر پروگرام ڈیٹرنسی کے لیے ہے, وہ اسرائیل کے سامنے ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے ہے, کیونکہ وہ ڈیٹرنس چاہتا ہے, کیونکہ ایران کو تھریٹ امریکہ سے ہے ڈائریکٹلی, اور اسرائیل سے, اور نیٹو سے. اور نیٹو سے نمٹ رہا ہے رشیا, اور اسی طرح اب ایران نمٹ رہا ہے اسرائیل. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے چند الائز, اور بھی ہیں کچھ, وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا, ابھی سامنے نہیں آ رہے. تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو ارے اپریشیٹ کیا کرو, مدد کرو ایران کی, اور سارے مومنین, کلندر, تونگر, ملنگ, اب تو ملنگوں کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے, تو وہ بھی مدد کرو ایران کی, یا آیت اللہ روح اللہ خامنئی کی. اور بڑے نعرے لگاتے تھے ہمارے علاقے میں, وہ جو جوگی تھے 40 سال یہ نان پکوڑے کھاتے رہے, مونچھوں کو تو دیتے رہے, اور اسی طرح بڑے انہوں نے نعرے ٹھوکے, ایران کی روٹیاں انہوں نے کھائیں, ایک ڈیمونسٹریشن بھی ان کی نظر نہ آئی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اب بلو میں گھسے ہوئے ہیں بالکل ہی, اور نہ پیٹ اٹھا سکتے ہیں نہ سر, تو جہاد خاک کریں گے یہ. اور اسی طرح وہ جوگی بھی اب فرار ہی ہیں, جو محمود کوٹ کے جوگی ہیں. تو اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے. 40 سال یہ روٹیاں توڑتے رہے, اور وہ 30,000 عالم دین بھی تھا, اس کی لسٹ آیت اللہ روح اللہ خامنئی صاحب نے بنائی ہوئی ہے, ایک بھی نظر نہیں آ رہا پاکستان میں بالکل ہی کوئی دوا. اور ایک بیچارے وحدت المسلمین کے یا راجہ ناصر عباس صاحب, بالکل وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. باقی 30 کے 30,000 ہی گم ہیں, اور اتنے بڑے ان کے پیٹ ہو چکے ہیں, اتنے موٹے سر, اور اسی طرح ڈونگے بالکل یہ بھر بھر کے کھاتے تھے. اور اسی طرح ایران کے انہوں نے وہ مڈیاں لوٹیں, اور اسی طرح اب نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں ہیں. تو یہ تھے جوگی. تو ارے مدد کرو ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کی, اور اسی طرح سارے. اور اسی طرح مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب جائیں, اب یہ لڑیں, اور اسی طرح یا مدد کریں ایران کی, بلکہ یہ بالکل ہی یہ روٹیاں ہی توڑتے رہیں گے یہ سارے کے سارے جوگی, اور پڑے رہیں گے. اب کہیں گے کہ ہمارا بالکل پیٹ میں درد ہے, اور اسی طرح اگر کہیں گے ہمارے بچے اتنے ہیں, اور اس طرح کہیں گے جی اب جو ہے نا جی بالکل ہم تو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, کسی کو بخار, نزلہ, زکام, کالی کھانسی, تشنج اور اپاہج, کوئی کہے گا میں یہ ہوں, کوئی کہے گا میں اندھا ہوں. تو یہ اب یہ ہے ان کی صورتحال. یہ کھو پیو تھے سارے کے سارے نکمے قسم کے, اور یہ جوگی ہی تھے. 40 سال یہ ٹکریل روٹیاں کھاتے رہے. 30,000 عالم دین پاکستان میں بھی ہے, ملا کے اگر دیکھ لیں. اب 25,000 وصول کرنے آ جائیں گے مریم نواز صاحبہ کے پاس. خیر جی, جڑے رہیے گا ہمارے اسکائی 14 نیوز سے, اور دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز. اور ایران نے ثابت کر دیا ہے
کہ میں دنیا کی سپر ڈوپر نیشن ہوں. وی سیلوٹ ٹو یو, وی ٹریبیوٹ ٹو یو یا سید, یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی, all of the martyr, all of the ایرانی غیرت مند پیپل اینڈ all of the military people, all of the military person. اور ہم فرنٹ لائن سے آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی. جانے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا.